आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। प्रोग्राम गुर्बत मिटाओ या गुर्बत फैलाओ, और क्या अब मियां नवाज शरीफ आराम और आसिफ अली ज़रदारी भुगतेंगे? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। सारी बारगेन का जो मास्टरमाइंड है उसका नाम है शहबाज शरीफ। वज़ीर-ए-आज़म हाउस से चीखें आ रही हैं, फिक्र ना करें हादसा, हम आपकी हुकूमत को नहीं गिरा रहे हैं। पाकिस्तान जो पुराने तरीकों से चल रहा था उसने पाकिस्तान को आज कंगाल कर दिया है। ये जो फेडरल गवर्नमेंट आई ये फैसला करके आई है कि हमने पाकिस्तान की डेवलपमेंट देखनी है। इमरान खान की हुकूमत मुल्क में तारीख का सबसे बड़ा गुर्बत फैलाओ प्रोग्राम शुरू कर चुकी है। मशहूर कहावत है कि रहमदिल और इंसाफ पसंद हुक्मरानों के दौर में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने महंगाई के शेर का मुकाबला करने के लिए गरीबों को बकरियां देने का फैसला किया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसा मुमकिन है? क्या मुआशी रफ्तार को बढ़ाए बगैर हुकूमत का गुर्बत मिटाओ प्रोग्राम मौसर साबित हो सकता है? चूंकि दोस्त ममालिक से कर्जों के बावजूद मुआशी हालत में इस्तेहकाम नहीं आ सका, रुपया सस्ता और डॉलर महंगा होता चला जा रहा है, गैस, बिजली और पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है और मुस्तकबिल करीब में कमी की कोई उम्मीद भी नहीं है। फिर हुकूमती खुशखबरियों की बुनियाद क्या है? सवाल ये भी है कि मौजूदा हुकूमत का गुर्बत मिटाओ प्रोग्राम माजी के ऐसे ही इकदामात से कितना मुख्तलिफ है। चूंकि 50 साल से हर हुकूमत ने रोटी, कपड़ा और मकान का दावा किया, नारा लगाया, लेकिन ये नारे से बात आगे नहीं बढ़ सकी। क्या अब भी ये नारा अवाम का बुनियादी हक बन सकेगा? और अगर बन गया तो अमल दरामद कैसे होगा? दूसरी तरफ एक ही दिन साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की मेडिकल जमानत और शहबाज शरीफ के हक में फैसले ने मुल्क में एक नई बहस छेड़ दी है। क्या रिलीफ के बदले नून लीग ने बयानिए की कुर्बानी दी है? शहबाज शरीफ की मफाहिमत का जादू सर चढ़कर बोल रहा है? अगर ऐसा नहीं है तो कुछ हुकूमती वुज़रा और बिलावल ने ऐसा तासुर क्यों दिया? देखना यह भी है कि बिलावल भुट्टो के कारवाने भुट्टो से पीपल्स पार्टी ने क्या हासिल किया। क्या वो अवामी ताकत के मुजाहरे से फैसला साजों को पैगाम देने में कामयाब हुई है? आज प्रोग्राम में इन तमाम इशूज़ पे हम बात करेंगे और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है PMLN से तलाल चौधरी ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर बैरामन तंगी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं सदाकत अली अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले लेंगे ब्रेक, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा तलाल चौधरी साहब, इस वक्त मुल्क में 25% जो लोग हैं वो उनको रोटी नहीं मिल रही है, 40% जो लोग हैं उनको बुनियादी सहूलतें नहीं हैं, वो उससे महरूम हैं। तो क्या ये जो फिगर्स हैं ये नून लीग के लिए लम्हे फिक्रियाँ हैं कि आप लोगों ने किस हाल में मुल्क वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले किया है? क्या पेट पे पत्थर बांधकर उनको गुर्बत मिटाओ प्रोग्राम लाना पड़ रहा है क्योंकि खजाना खाली है? पर सबसे पहली बात तो ये है कि ये सिर्फ अचानक से इस मुल्क में ये सब लोग नहीं आए। इन्होंने पहले 100 दिन का प्लान दिया, उससे पहले अपना पूरा एक मंशूर लाहे अमल दिया, लोगों को लगातार 5 साल ख्वाब दिखाए, लोगों को लगातार कहा कि नून लीग पुरानी हुकूमतें तो बहुत ही बुरी हैं, हम आते ही फलां 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 रिलीफ देंगे। और उन्होंने उसमें लोगों को ये भी ख्वाब दिखाया कि टैक्स फ्री आपका मोबाइल हुआ करेगा, ये बिल हुआ करेंगे, पेट्रोल हुआ करेगा, 50 लाख घर होंगे। हालांकि इन्हें ये नहीं पता कि अगर 5 पाकिस्तान के बड़े शहर गिराकर नए बनाए जाएं तो फिर भी 50 लाख नहीं बनते, वो कम घर हैं। इन्होंने कहा करोड़ नौकरियां होंगी, लगता है इन्होंने कभी करोड़ या तो लोगों को जानबूझ के इस तरह के ख्वाब दिखाए कि जो मुमकिन नहीं थे कि किसी ना किसी तरह हम हुकूमत में आए, बाद में जाए अवाम जाएं जिधर। मेरा मतलब जब आप लोगों को सही अदादो शुमार ना बताएं, लोगों को सही बात ना बताएं, और ये बात इनको कौन सी बात पता नहीं थी, क्या बात इन्हें नहीं मालूम थी? कर्जों का नहीं पता था, इन्फ्लेशन का नहीं पता था, आपके मुल्की खजाने का नहीं पता था, किस चीज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट किसका नहीं पता था। अपनी नलायकी जो है वो हम पर मत थोपें। यानी हमारे दौर में हम बड़े नलायक थे, हम बड़े नाहिल थे, हमें कुछ करना नहीं आता था, डॉलर कंट्रोल था, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो ऊपर को जा रही थी, पाकिस्तान में महंगाई कंट्रोल में थी, पाकिस्तान में सीपेक बन रहा था, पाकिस्तान में जितने इकोनॉमिक इंडिकेटर थे दुनिया मूडीज से लेकर स्टैंडर्ड एंड पुअर तक कह रही थी कि पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा है, और अभी मूडीज से लेकर स्टैंडर्ड एंड पुअर तक चले, मैं तो बाइस्ड हो सकता हूं। लेकिन इन्होंने देखे ना पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा नोट इन्होंने छापे, पाकिस्तान की तारीख में सबसे कम अरसे में सबसे ज्यादा लोन 19% जानते हैं कि ये तसलसल है ओवर द इयर्स पॉलिसीज का।
जो हुकूमती निगलेक्ट है उसका। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद मुझे ये बताइए कि क्या नून लीग वजीर आजम के उस एहसास प्रोग्राम को अप्रिशिएट नहीं करेगी? आप देखें उनके दिल में गरीबों के लिए कितना दर्द है। उन्होंने गुर्बत के लिए जहाद का ऐलान कर दिया है। बजाय इसके कि तलाल चौधरी साहब आप लोग उनको सपोर्ट करें, उनके साथ खड़े, उनकी मदद करें, आप उनकी टांगे खींच रहे हैं सर। देखिए, पिछले 8 महीने से अफसोस की बात यह है कि एक तो कुछ कर नहीं सके, ऊपर से फिर लोगों को एक दफा और धोखा देते हैं। कभी कार्ड का रंग बदल कर कहते हैं हेल्थ कार्ड जो है वो इंसाफ कार्ड बन गया है, कभी ये गुर्बत मकाओ प्रोग्राम एहसास नाम रखकर बेनजीर इनकम सपोर्ट का उसको बदल देते हैं, कभी आप फीता काट देते हैं वो मोटरवे का जो मियां नवाज शरीफ की संगे बुनियाद और बनाई हुई है, कभी आप क्या कहते हैं मैं कौन कौन सा बनाऊं, किसी हवाई अड्डे का गनवाऊं, किसी पावर प्रोजेक्ट का गनवाऊं। गुजारिश ये है महीनों में पारस इन्होंने अभी तक टायर को पंचर भी नहीं लगाया खुद से। सिर्फ अगर कोई तख्ती लगाई है या कहीं फीता काटा है तो वो नून लीग का प्रोजेक्ट था, और अगले 5 साल भी ये काट सकते हैं। हमने इतने प्रोजेक्ट शुरू किए। उनकी नालायकी पे है, इनकी नीयत के ऊपर है या कैपेसिटी नहीं है? चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट कह रही है अगर आप लोगों की नीयत भी ठीक होती ना तो इतना ये मुल्क मकरूज नहीं होता। वो कह रहे हैं आप लोगों ने अपने दौर में खुद आप लोग मल्टीप्लाई हुए हैं और आवाम को आपने अमीर और गरीब में डिवाइड किया है, और आप ही की ये पॉलिसीज थी कि महंगाई की सूरत में आवाम को अदा करना पड़ रही है। ये देखिए, नया पाकिस्तान जो बना रहे हैं, सिर्फ उनकी एक एग्जांपल ले लें कि सिर्फ इन्होंने एक प्रोजेक्ट बड़ा शुरू किया था, उसका नाम था पेशावर वो आपका मेट्रो, जिनसे पेशावर मेट्रो 4 साल में नहीं बनी। 125 अरब में एक मेट्रो नहीं बनी। शहबाज शरीफ ने 125 अरब में 4 शहरों में मेट्रो बनाई, हर 4 महीने बाद एक मेट्रो बनाता था। ये 4 साल में एक नहीं बना। देखे ना, नकल के लिए अकल की जरूरत होती है। हम तो देने के लिए हाजिर है, मगर ये सलाम लेने को तैयार नहीं। ये तो मामला नेशनल सिक्योरिटी का हो उस पे भी आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो। बिल्कुल ठीक है। सदाकत अली अब्बासी साहब, सर ये हुकूमत का जो गुर्बत मिटाओ प्रोग्राम है, कोई शक नहीं है बड़ा अच्छा कदम आपने लिया है, लेकिन क्या अच्छी सोच के अलावा और क्या है? अमली और एक्शन ओरिएंटेड प्लान कितना है? देखे ना, वो अब अपोजिशन कह रही है कि वही 100 दिन वाली स्पीच दोबारा रिपीट कर दी खान साहब ने। देखिए मेरी बात सुने, बात यह है कि तलाल साहब ने बड़ी तफसील बात की कि इन्होंने बहुत इकॉनमी और बड़े ये मईशत के एक्सपर्ट थे। मैं फैक्ट्स बोल रहा हूँ, 10 करोड़ लोग पाकिस्तान में, मियां नवाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब के दौर में 10 करोड़ लोग पाकिस्तान में 2 टाइम की रोटी से मजबूर हैं। इंटरनेशनल फिगर्स हैं, 40% ऑफ द पॉपुलेशन इज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। ये 10 करोड़ लोग, इनको पॉवर्टी लाइन से निकालना है। इनको डाला किसने है? उन 10 सालों के कर्जों ने जो 6,000 से 30,000 के, और उन 10 सालों के लूट मार ने जिसकी आज हिसाब किताब चल रहे हैं, और लोग हम पे नाराज हो रहे हैं कि हम इनसे हाथ नहीं मिलाते। हम सिर्फ एक बात करते हैं कि वो जिसने इस कौम को गरीब किया, हम गरीबों का क्या मदावा भी करेंगे, ठीक है, और उन गरीबों को गरीब करने वालों का हिसाब भी करेंगे जिससे नाराजगी है। ठीक है, अगर मैं बात पूरी टाइम दूंगी, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की जो आप बात कर रहे हैं ना कि इन्होंने आवाम को गरीब और अमीर में तकसीम किया है, तो आप लोगों ने भी गुर्बत के इलाज में प्लस माइनस में तकसीम किया। मुझे सिर्फ ये बता दें कि 100 दिन के प्रोग्राम के बाद आपने अंडों, मुर्गियों और अब उसमें बकरियों का इजाफा आपने और कर दिया है। 7 माह में आपने दिया क्या है आवाम? असल में आप लोग जो ये मतलब एक मॉडर्न क्लास है ना हमारी, आपको ये मजाक लगता है अंडे, बकरियां, मुर्गियां, बिकॉज आप लोगों को वही तरक्की चाहिए जो नवाज शरीफ और ज़रदारी साहब ने तरक्की दी। क्या ऊपर के आपको कह रहे हैं? संजीदा सवाल किया, अगर मैं संजीदा जवाब दे रहा हूँ ना, कितनी दी है आप बताएं, हमें इतनी देर आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तानियों के लिए दानिश स्कूल खोले, 5% पाकिस्तानियों के लिए पूरे मुल्क के मेट्रो झोंक दिए। वो कह रहे हैं बड़ा कमाल किया, 8 अरब रुपया सालाना इसकी सब्सिडी जा रही है। सवाल नहीं रहेगा ना, कितने % को अंडे और मुर्गियां मिली हैं मुझे ये बताएं, फिर बकरियों की बात करूंगी। आप क्या चाहते हैं कि जो पिछले 7 महीने वो तो जिस अजाब में ये डाल गए थे, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अजाब में, $19 अरब का खसारा, उस $19 अरब का बंदोबस्त करते करते हम रह गए। मुझे इनकी बातों का पूरा जवाब देने दे। इन्होंने कहा इन्होंने कुछ नहीं किया, बेनजीर इनकम सपोर्ट स्कीम का नाम बदल के गुर्बत मकाओ, उसका एक वर्ड था एहसास, वो जो आप में नहीं था। वो सिर्फ एहसास था कि बड़े बड़े मंसूबे लगाए जाएं और अपने दोस्तों को उसमें से फायदे दिए जाएं। जरूर गुस्सा उतारे मियां साहब की और जरदारी साहब के केसों का, लेकिन अच्छी बात को अप्रिशिएट करें। ये पनाह गाहें एहसास है, ये गरीबों को जो कह रहे हैं सारी कागजी बातें हैं, वो कह रहे हैं ये सारा धोखा है, और वो क्यों ना करें? देखें इस्लामाबाद में कोई बंदा बाहर होता है, एक तरफ गरीबों को, ये मदीना की रियासत है, एक तरफ लोगों को आप गरीबों से ये गुर्बत से निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ आप उनको महंगाई
महंगाई के जरिए गुर्बत में धकेल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, दो बातें कैसे साथ चलेंगी? आप मुझे समझाएं, ये कह रहे हैं कि इनको सब पता था। मुझे बताएं, एक नस्ल आपको मकरूज कर जाए ना तो 10 नस्लें वो कर्जा चुकाती हैं। इस 2 नस्लों ने 5-5 सालों में जो मकरूज किया, उसका दावा आज कौम महंगाई की वजह से दे रही है। हमें भी जरूर इल्जाम दें, हम उस जुल्म से आपको नहीं निकाल सके जिस जुल्म में जरदारी साहब ने और नवाज साहब ने आपको डाला। हम कसूरवार हैं कि हम 4 महीनों में 6 महीनों में 10 साल का जुल्म कह रहे हैं अभी भी कोई मौशी प्लान नहीं है सिवाय अंडों, मुर्गियों और बकरियों। ये अंडों मुर्गियां जाएं, जरा बिल गेट्स से पूछें, जाएं इंटरनेशनल पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम पढ़ें। उसने दी, आपने कितनी दी? मैंने 5 दफा सवाल कर लिया है आपसे, 7 मामले कोई एक तो दी होंगी, बताएं ना कि हमने इतनों को दे दिए हैं। आप हमारा हिसाब करें, मैंने कहा 7 महीनों में मुल्क को इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी में ऊपर लाके खड़ा किया जहां हम डू मोर पे थे। आपके 19 अरब डॉलर के कर्जों को के पैसे को बंदोबस्त किया। गुर्बत मिटाओ प्रोग्राम आपके तो मंशूर का सर ये अहम हिस्सा है, तो आप लोग ये जो गवर्नमेंट इकदाम उठा रही है इसको क्यों धोखा कह रहे हैं? क्या आपको ये एतराज है कि पीटीआई की गवर्नमेंट ये काम कर रही है? कोई क्रेडिट का मसला तो नहीं है? जितने जोर जोर से बोल रहे हैं ना, ये समझते हैं कि इतनी जोर जोर से बोलने पे हम आवाम को फिर बेवकूफ बनाएंगे। लेकिन मैं फारिस, मुझे आप टाइम दे दी। देखिए, इमरान साहब की 2 बातें थी। जब स्टेज पे खड़े हो जाते वो ये कहते कि आवाम क्यों टैक्स दे, इसलिए कि ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से मतलब के जरिए लोग अरबों रुपए वहां बाहर जा रहे हैं। तो 8 महीनों में 238 अरब रुपए की टैक्स कलेक्शन क्यों कमाई? तो एक तरफ मदीना स्टेट के पीएम को टैक्स नहीं दे रहे लोग, और दूसरी तरफ जो टैक्स इंपोज किया उससे किसी को रिलीफ नहीं मिला। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, जो गुर्बत मिटाओ है ना, ये गुर्बत मिटाओ नहीं है, गरीब मिटाओ है। अच्छा। आपको मैं बता दूं, ये जो चीख चीख के तकरीर करे ना, इससे काम अब बात नहीं बनेगी। अभी मैं आपको बता दूं, बीआईएसपी का वजीफा बढ़ा दिया उन्होंने। ये मैं आपको बता दूं ना, इसने कहा कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में ये क्या था? बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में वसीला रोजगार था, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में वसीला हक था, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में वसीला सेहत था, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में वसीला तालीम था। ये चारों तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात है, लेकिन ये वो प्रोग्राम है कि पूरी दुनिया ने इसको रिकॉग्नाइज किया था। तो मैं समझता हूं कि बेनजीर के नाम या बेनजीर की तस्वीर से किसी को दुख है, ये मैं आता हूं। दूसरी बात, ये जो मेरे भाई ने कहा ना इकोनॉमी, आज 28% आपकी खुदकशी इंक्रीज हो रही है। आपके 30% लोग क्या हो रहे हैं? बेरोजगार हो रहे हैं। आपकी 50 लाख अपराध गुर्बत की लकीर से नीचे आ गए हैं। ये कह रहे हैं कि 50% आबादी गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रही है, और वो कहते हैं कि 98 अरब डॉलर हमारा कर्जा हो गया है। मुझे ईमानदारी से बताइए, क्या इसका जवाब माजी के हुक्मरानों को नहीं देना चाहिए जिन्होंने गरीबों को किस हालत में छोड़कर? तो बगैर कर्जा लिए, बगैर 2000 अरब रुपए जो कर्जा पाकिस्तान के गरीबों पे पड़ा, वो किसकी वजह से हुआ? आज जो मेरे पेशावर में मेट्रो बन रहा है, जो 42 अरब का टारगेट प्रोजेक्ट था, वो 1 करोड़ 25 अरब रुपए किसने पहुंचाया? क्या ये जरदारी साहब ने पहुंचाया? क्या ये नवाज शरीफ साहब ने पहुंचाया? ना अहल टीम, ना समझ टीम और ना लाइक टीम ने पहुंचाया। आपका ख्याल क्या है? क्या पाकिस्तान में एक आम आदमी को उतना मौका नहीं मिलना चाहिए आगे बढ़ने का, तरक्की करने का, जितना का ओमनी ग्रुप को मिला है? पीपल्स पार्टी के दौर में तो रॉकेट की तरह ऊपर गया है वो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर ये है कि जो अभी आपने कहा कि 50 साल से रोटी कपड़ा मकान का मिल रहे हैं, और अभी तक अमल नहीं हुआ। देखिए, वही चीज है कि 2008 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी, तो उन 10 साल पहले जिन लोगों को टर्मिनेट किया था उनको बहाल किया, यही रोटी कपड़ा मकान। 4 अदवार में आप नहीं दे सके। मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन 10 करोड़ मैं 2 बातें नहीं करूंगा इस हुकूमत की। न मैं 50 लाख घर की बात करूंगा, न 1 करोड़ की। नहीं, मैं नहीं करूंगा, इसलिए कि 5 साल इसको मले हैं, उसमें पूरा करें। लेकिन 8 महीनों के मुझे हक है कि मैं पूछ लूं कि पाकिस्तान के अवाम के साथ जो कुछ कर रहे हैं इनके बारे में मुझे साहब आप जवाब भी दीजिएगा अगर सदाकत अली अब्बासी की किसी बात का जवाब देना। और चूंकि अभी आपने भी 50 लाख घरों की बात की थी, तो आपको पता है कि वजीर आजम ने गरीब तबके के लिए अगले माह से हाउसिंग स्कीम का ऐलान किया है। वो कहते हैं कि गरीबों के जो घर है ना, उनको स्पॉन्सर किया जाएगा, चूंकि पाकिस्तान की आवाम जो है वो टैक्स नहीं देती लेकिन चंदा देती है। तो ये जो इनकी चंदा मॉडल है, ये आपको लग रहा है कि ये काम करेगा? इसने टैक्स के लिए नहीं कहा था कि टैक्स मुझे मिलेगा। ठीक, मैं जरा उनसे पूछ लूं, ये चंदा मॉडल वर्केबल है तलाल साहब? जी बिल्कुल, ये चंदा मॉडल वर्केबल है। आपने देखा है कि हमारी जो लीमा बाजी हैं, जो बहन हैं, उनका पहले तो कोई घर नहीं था, उनके वालिद भी सरकारी मुलाजम थे, उनके खावंद भी सरकारी मुलाजम हैं,
تھے اور اس کے بعد ان کے اللہ کی مہربانی سے پاکستان نہیں دنیا کے ہر ملک میں 2-2 3-3 گھر بنے ہیں. تو چندہ مہم جو ہے یہ بالکل بڑی کامیاب ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ ایک آدمی کا کوئی کاروبار نہیں ہے لیکن 300 کنال کے گھر میں رہتا ہے. آخر چندہ مہم کامیاب ہے تو یہ چل رہا ہے. تو میرے پاس چندہ مہم سے ہو سکتا ہے ان کے اپنے گھر چلیں, لیکن غریب کا جو ہے یہ کبھی سطح غربت کی بات کرتے ہیں, کبھی دوسری بات کرتے ہیں. میں آپ سے پارس صرف یہ کہوں گا کہ چھوڑ دیں باقی سب کو. باقی تو ہم سارے ہی بائسڈ ہیں, یا ہم جان بوجھ کے یہ اپوزیشن کا کام ہی تنقید کا. اکنامکس کی سٹوری پڑھ دیں, سٹینڈرڈ اینڈ پور کا دیکھ لیں, موڈیز کا دیکھ لیں. دنیا کی کوئی مجھے بڑی اکانومی کو سمجھنے والا اخبار, رسالہ, ادارہ کچھ اس کی اچھی رپورٹ دکھا دیں, اس کے بعد کہیے گا کہ ہم جھوٹے ہیں. بات یہ ہے دیکھیں نالائکی ناہلی کی بھی کوئی انتہا ہونی چاہیے, مگر یہ انتہا سے گزرے ہوئے ناہل اور نالائک ہیں. یعنی آپ مجھے بتائیں کہ بزدار آپ پنجاب کا وزیر اعلیٰ لگا دیں اور اس کا نام ہے آپ وسیم اکرم پلس, کیا وہ وسیم اکرم پلس بن جائے گا؟ آپ کیا کارڈ کا رنگ بدل کے اس کو نام رکھ دیں اس کا انصاف کارڈ, تو وہ کیا مطلب ہے وہ چل جائے گا اس طرح؟ کس طرح لوگوں کو کب تک یہ کریں؟ آپ سے تو کہا تھا گدھے پہ اگر آپ لائنیں لگا دیں تو وہ زیبرا نہیں بن سکتا. لیکن طلال صاحب مجھے لگتا ہے کہ وزیر اعظم شاید یہ سمجھ رہے ہو نا کہ آپ جیسے امیر لوگوں کی تعداد ملک میں بہت زیادہ ہے, بڑی تعداد میں وہ موجود ہیں, وہ غریبوں کے گھروں کو اسپانسر کر دیں گے. ہو سکتا ہے نا یہاں پر غربت جو ہے وہ پہلے سے بڑھ رہی ہے. اس سال جو غربت بڑھے گی, جو سرکاری اعداد و شمار ہیں, جو ان کے اعداد و شمار ہیں حکومت کے, اسٹیٹ بینک کے, وہ کہتی ہے 50 لاکھ لوگ سطح غربت سے اور نیچے چلے جائیں گے ان کی پہلے سال میں. اگر یہی سپیڈ رہی تو میرا خیال ہے کہ جس سپیڈ سے یہ نیچے کو لے کر جا رہے ہیں چیزیں, شاید پھر اس ملک کو مزید آگے لے جانا چلانا مشکل ہو. میری گزارش یہ ہے, ایک میری, اگر یہ 125 ارب لگانے کی بجائے پشاور کے ہر گھر میں ایک نئی گاڑی دے دیتے نا تو شاید وہ زیادہ آسانی سے دے سکتے تھے. 125 ارب, ٹھیک ہے پارس 125, ایک میٹرو نہیں بنی آپ سے, آپ کہتے ہیں ملک بنائیں گے. سر یہ جواب بھی, اور یہ گھر کا بھی بتا دیں گے چندے سے گھر بنیں گے چونکہ قرضے دینے کی کیپیسٹی تو گورنمنٹ کے پاس ہے نہیں. سوال ہیں. سب سے پہلے پشاور بی آر ٹی, ان کو بتاؤں کہ اگر ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ 2 دن پہلے کی ہے, ان کے مطابق بالکل یہ اپنا سپیڈ بالکل تسلی بخش ہے, ڈاؤن میں آئی ہوئی ہے. نمبر 1. نمبر 2, جو بی آر ٹی پشاور ہے اور جو آپ کی میٹرو, اس میں فرق کیا ہے؟ آپ کی میٹرو ہر سال 8 ارب روپیہ کھائے گی, جبکہ وہ آپ کا سبسڈی پہ بیس نہیں ہے. یہ چیزیں یہ بننے سے پہلے کھا رہی ہے, ان کی تو بن کے کھا رہی ہے, وہ سرکاری یہ بنے گی کھائے گی. ذرا سن تو لینا. آپ لوگ 3 مجھے بات نہیں کرنے دیں گے, یہ تو زیادتی ہے نا کہ اپنی پوری بات کر کے میری بات پہ آپ سارے اکٹھے بول پڑیں گے. میں کیا کروں؟ نہیں, آپ صرف حکومت ہے, ہم نے کوئی ظلم کوئی نہیں کیا ہوا کہ آپ ہمیں سارے پڑھ جائیں. دیکھیں آپ نون لیگ کے دور میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. نہیں, نون لیگ نے اپنا دور دیکھا, انہوں نے کسی کی کوئی بات نہیں سنی, اپنی مرضی کرتے رہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جو پشاور بی آر ٹی ہے, آپ کو بہت, آپ ہم پہ تنقید کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے یہ سلو بھی ہو, لیکن ہو سکتا ہے نہیں, میں کہتا ہوں سلو ہو گئی آپ کی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں, انہوں نے کہا کہ علیمہ باجی کے گھر بہت ہو گئے اور 300 کنال میں 300 کنال میں ایک آدمی رہتا ہے پیسے کا. طلعت صاحب آپ بھی ہماری طرح احمد کرتے نا, ہم تو جنہوں نے کرپشن کیا نا ان کی تو ہم چیخیں نکلوا رہے ہیں, آپ بھی اپنے دور پر نکلوا لیتے. مجھے اپنی بات کرنے دینا. میں کہنا چاہتا ہوں, آپ ایسے کہہ رہے ہیں جیسے آپ اپوزیشن میں, آپ 10 سال پنجاب میں حکومت میں تھے, یہ جو آپ کو کچھ چور نظر آ رہے تھے نا, آپ پکڑ کے ان کو جیل میں ڈالتے. آپ تو اس کا مطلب ہے کوئی شریک جرم تو نہیں تھے کہ آپ نے کسی کو پکڑا ہی نہیں. آپ علیمہ باجی کی بات کر رہے ہیں, آپ عمران خان کے 300 گھر کی بات کر رہے ہیں, کتنے آپ کمزور تھے. میں نالائق کا ورڈ یوز کروں گا, آپ مائنڈ کر جائیں گے. آپ نے پکڑے ہی نہیں. آپ کے دور میں لوگ چندہ کھاتے رہے اور آپ آنکھیں بند کر کے. اب گھر کیسے بنائیں گے؟ چندے سے تعمیر ہوگا. وہ ڈیم بن گیا آپ کا, وہی فارمولا آپ نے گھروں کے لیے بھی, وہ جو ڈیم بننے کے لیے چندہ جمع ہو رہا تھا. جس طرح آپ بات کر رہے ہیں نا, ڈیم بن گیا, یہ زیادتی ہے. وہ بھی چندہ جمع کر کے بنا تھا نا. آپ ہمیں 7 مہینوں میں, ہم سے پتہ نہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ جو 50 لاکھ گھر بننے تھے اس میں 30 لاکھ بنے ہونے چاہیے. دیکھیں پہلی بات, منصوبہ اسپانسر ہم کرائیں گے, ہم سوال کر رہے ہیں صرف. سنیں, یہ کوئی آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم نہیں ہے جو دوستوں کو دی جا رہی ہے. جو امیروں کے گھر بنا رہی ہے, یہ وہ ہیں جن لوگوں کا 30 لاکھ روپے سے کم گھر بنے گا. اور گھر کیسے بنے گا؟ ایک غریب آدمی, آپ کا کیمرہ مین, آپ کا لائٹ والا, جو جتنا کرایہ دیتا نا 8-10 ہزار روپے, اس میں اس کو قسطوں پہ گھر ملے گا. وہ کون اسپانسر کرے گا؟ کیا مطلب؟ خان صاحب نے کہا نا فائنینسنگ کون کرے گا اس کی؟ بینک فائنینسنگ کریں گے. ہم نے بینک کو انسینٹیو دے دیا. بینک تو وہ کہہ رہے ہیں اس قابل ہی نہیں ہے. قرضہ تو آپ یہ بیٹھ کے سارے
میں آپ کو مفروضوں پہ ہم بات نہیں کر رہے, یہ آپ ہی کی باتوں کو میں ریپیٹ کر رہی ہوں. آپ کا جو آیا نا ضمنی بجٹ, اس میں وہ بینک جو ہاؤسنگ کو لینڈ کریں گے ان پہ مارک اپ اور ان کا جو پروفٹ پہ جو وہ ابھی قانون بنے گا, اسٹیٹ بینک کا قانون ہی نہیں ہے, کر دیا گیا. قانون بنا لیا آپ نے, کیسے بنایا آپ نے؟ دیکھیں اپوزیشن ساتھ یہ بل نیشنل اسمبلی میں آپ نے پاس کروایا جی, وہ کیسے پاس ہوا؟ اب مجھے موقع دیں. جی نہیں, یہ تو بڑی عجیب بات ہے. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ کون سی بات کر رہا ہوں. جو آپ کا بینک ہاؤسنگ کو لینڈنگ کرے گا, اس کے جو ٹیکس, جو اس کے پروفٹ پہ ٹیکس ہے وہ کم کر دیا. یہ جو بجٹ ہم نے بنایا تھا ضمنی بجٹ, وہ پاس ہو گیا, ان کو بتا رہے ہیں پاس ہو گیا. سر جی ضمنی بجٹ پاس, 5 ارب ہے, وہ 5 ارب ہے صرف, جس کی آپ بات کر رہے ہیں 5 ارب سے زیادہ. اس سے پرائیویٹ سیکٹر لینڈ کرے گا اور گھر بنیں گے. کتنا قابل عمل آپ کو لگ رہا ہے جو ہاؤسنگ اسکیم کی بات کر رہے ہیں؟ میں آپ کو بتا کہہ رہے ہیں 40 صنعتیں چل پڑیں گی. دیکھیں ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے, سب سے پہلے اس کو کریکٹ کر لیں. دیکھیں خدا کے لیے, آپ مطلب کہ آپ پوری دنیا آپ کو سن رہے ہیں, آپ ایم این اے ہیں, میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, آپ ذمہ داری سے غلط کہہ رہے نا. آپ مجھے 5 ارب کی بات کریں جو بجٹ میں رکھا ہے. دیکھیں میری بات, 5 ارب اور ہے جو پرائیویٹ بینک لینڈ کریں گے, ان پہ ٹیکس کی چھوٹ دی ہے تاکہ وہ ادھر سے, میں فارس صاحب کو بتا رہا ہوں, سب سے پہلے تو ہمارے جو پی ایم صاحب ہے, اس نے یہ خوشخبری سنائی تھی پوری دنیا کو, پورے پاکستان کو, کہ ہم 50 لاکھ غریبوں کو گھر دیں گے. یہ نہیں کہا تھا کہ پیسوں پہ دیں گے, غریبوں کو گھر دیں گے. اور ظاہری بات ہے کہ پاکستان کے غریب عوام خوش ہو رہے تھے کہ مدینہ اسٹیٹ میں, نئے پاکستان میں ہمیں گھر مل جائیں گے, چاہے 20 کروڑ کو نہ ملے لیکن 50 لاکھ لوگوں کو تو ملیں گے, 50 لاکھ فیملیز کو. لیکن اس دن ہماری اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ میں ہاؤسنگ اینڈ ورکس میں بشیر چیمہ صاحب آئے تھے, تو جب ڈیورنگ دا پریزنٹیشن وہ ہمیں دے رہے تو میں نے ایک سوال کیا کہ منسٹر صاحب آج تو ایک خوشخبری سنائیں کہ کیا یہ گھر آپ پاکستان کے غریب عوام کو مفت دیں گے یا پیسے لیں گے؟ تو اس نے کہا نہیں, ہم تو مفت نہیں دیں گے, پیسے لیں گے. تو میں نے کہا کہ اگر سپوز ایک آدمی نے اپنے انسٹالمنٹ شروع کی اور درمیان میں اگر وہ انسٹالمنٹ جمع کرنے کے قابل نہیں رہے تو پھر کیا کریں گے؟ تو پر اس نے ہی کہا ڈیورنگ دا اسٹینڈنگ کمیٹی میٹنگ کہ ہم اس کو واپس لیں گے گھر. اچھا ٹھیک ہے, ابھی یہ مجھے بتائیں کہ پھر وہ غریب بندہ جس میں انیل مسرت جیسے لوگ کمیشن بھی کھائیں گے, تو پھر وہ اپنی مرضی سے اور اپنی سٹینڈرڈ کے مطابق گھر چھوٹا کیوں نہ بنائیں, اور اس وقت بنائیں جب اس کے پاس کچھ تھوڑے سے پیسے آ جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یو ٹرن پی یو ٹرن, یو ٹرن پی یو ٹرن, اور دوسری وہ کہہ رہے 5 سال میں بنیں گے یہ 50 لاکھ, 8 مہینے میں اس نے بیڑا گرک کیا اکانومی کا. مجھے حق کہہ رہے ہیں معیشت کو کک سٹارٹ کرنے کا طریقہ بتایا آپ کو. یہ اپنے فلور پہ بات کریں, بات نہیں کرنے دوں گا, یہ میں آپ کو بتا دوں, آپ اپنے فلور پہ بات کریں, تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. میں آپ کو بتا دوں, جس ملک سے واپس آتا ہے خوشخبری آ رہی, ریلیف ملے گا, پھر آتے ہیں اور پھر مہنگائی کی پھر ایک دوسرے طوفان آ جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان غریبوں کو کب ریلیف ملے گا؟ اس وقت تک پاکستان کے عوام کو ریلیف نہیں دے سکتے جب تک یہ ضد اور بالکل ٹھیک ہے. اوکے طلال چودھری صاحب, ہم معاشی استحکام کی بات کریں لیکن وہ تبھی ہوگا جب سیاسی استحکام آئے گا. تو یہ جو اختلافات ہیں اس کی وجہ سے تو اب جو ریاست ہے وہ بھی متاثر ہو رہی ہے نا. نیشنل ایکشن پلان کی بھی آپ نے شروع میں بات کی تھی, تو وہ اس کے اوپر آپ سب متفق تھے, لیکن اب اس کو ایشو بنا کے کنٹروورشل کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا اس میں کوئی قومی مفاد ہے پھر؟ بالکل پارس صاحب نے ٹھیک کہا, اور 2 قسم کی ذمہ داریاں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں آپ کی پسند ناپسند کوئی نہیں ہوتی. ایک آئینی ذمہ داری اور دوسری آپ کی قومی مفاد یا قومی ذمہ داری. جب آپ کسی عہدے پر بے شک آپ جس طرح بھی بنے یا بنائے گئے ہیں وزیر اعظم بن جائیں, تو پھر آپ کی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی پسند اور ناپسند, کہ آپ کو اپوزیشن لیڈر کی شکل نہیں پسند, اس کو اچھے نہیں لگتے, آپ کو اپوزیشن رہنما اچھا نہیں لگتے, آپ ان سے سلام نہیں لیں گے, ان سے بات نہیں کریں گے. یہ حکومتوں کا کام ہے, حکومت کو چیمپئن کرنا پڑتا ہے قومی مفاد کو. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, آپ نے نیشنل ایکشن پلان کی بات کی, ہمارا بھی اختلاف تھا اپوزیشن سے, ہم نے سب کو پرائم منسٹر ہاؤس میں بلایا, میاں نواز شریف نے خود بلایا, عسکری اور ہماری دوسری قیادت ساری سامنے بٹھائی, جن کو جو تحفظات تھے دور کروائے. 2 دفعہ ہم نے فوجی عدالتیں جو ہیں وہ بنائی, نیشنل ایکشن پلان متفقہ طور پر ہم ان کے گھروں تک چل کے جاتے رہے. اس کے بعد یہ کیا کرتے ہیں, ادھر انڈین جہازوں نے ہم پر حملہ کیا, اور اس میٹنگ میں جو حکومت نے رکھی ہے اس میں وزیر اعظم اس لیے نہیں آتے کہ مجھے جو اپوزیشن کے لوگوں سے ہاتھ ملانا پڑے گا. جب آپ قومی معاملے کو اہمیت نہ دیں, نیشنل ایکشن پلان کو اہمیت نہ دیں, جب آپ کی قومی آئینی ذمہ داری ہے کہ آپ نے یہ جو الیکشن کمیشن کے لوگوں کو نومینیٹ کرنا ہے اپوزیشن کے جو اپوزیشن سربراہ کے ساتھ مل کر مشاورت کرنی ہے, نہیں دیکھیں نا, مشاورت کرنی ہے, وہ آپ کرنے سے
نہیں وہ آپ کرنے سے کترائیں، یعنی نہ قومی ذمہ داری پوری کریں، نہ آپ آئینی ذمہ داری پوری کریں، اور آپ کہیں کہ آپ کے گھر بیٹھے بیٹھے جناب آپ کو سب کچھ ہو جائے، پھر کہتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں اگر رکاوٹ وزیر اعظم کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے، تو سر کم شہباز شریف صاحب اور اپوزیشن بھی نہیں ہے نا. دیکھیں نیشنل ایکشن پلان پہ آپ لوگوں نے پارلیمنٹ کا مسئلہ بنایا کہ وہاں پر آ کر آپ بریفنگ دیں، ٹھیک. دوسری بات اب یہ جو آپ الیکشن کمیشن کی کر رہے ہیں وہ بھی خط لکھ دیا گیا ہے، تو سر آپ اپوزیشن کو بھی تو رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. آپ تو اسٹیٹ منسٹر انٹیریئر رہے ہیں، آپ نے دیکھا ایف اے ٹی ایف نے کتنے خدشات کا، عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے واپس جا کر. اگر اللہ نہ کرے پاکستان بلیک لسٹ میں چلا گیا، اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے؟ آپ سمجھتے ہیں اس بات کو؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اپوزیشن نے میچورٹی کا ثبوت دیا، پورے انڈیا کے ساتھ جو کرائسس تھا اس میں انہوں نے نہیں دیا. اس کے بعد ابھی آپ نیشنل ایکشن پلان کی بات کرتی ہیں، ہم نے یہی کہا ہے نا کہ پارلیمنٹ کے اندر بات کریں. ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ ہمارے گھر آ کے ہمیں کوئی سمجھائیں. پارلیمنٹ کے اندر بات کرنا ان کو توہین لگتی ہے. پارلیمنٹ کے اندر آنا جو ہے ان کو اب اچھا نہیں لگتا. میری گزارش اگلی بات یہ جو کہتے ہیں ہم نے خط لکھا، یہ خط میں آپ کو خط کی حقیقت بتا دوں. پہلے انہوں نے فوکل پرسن نومینیٹ کیا شاہ محمود قریشی صاحب کو. شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک خط لکھا، اس میں انہوں نے 6 نام لکھ کے ہمیں بھیجے. اس کے بعد وزیر اعظم ہاؤس سے ایک خط آیا، فوکل پرسن انہوں نے شاہ محمود کو مقرر کیا، جو انہوں نے خود نام دیے وہ اور تھے، فوکل پرسن نے نام اور دیے. یعنی یہ نلائکی کی انتہا ہے کہ فوکل پرسن کے خط میں کوئی اور نام ہے، وزیر اعظم کے خط میں کوئی اور نام ہے. سلام آپ لینا نہیں چاہتے، ہاؤس میں آپ آنا نہیں چاہتے، آپ کہتے ہیں ہم قومی مفاد. یہ تو چیمپئن کرنا پڑے گا وزیر اعظم کو. جو وہ بریفنگ دے رہے تھے طلال صاحب، اگر آپ لوگ اس میں چلے جاتے تو بتائیے اس میں کیا قباحت تھی؟ اب وہ جو پارلیمانی لیڈرز ہیں وہ پارلیمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں نا، واپس آ کے وہ اپنی پارٹیز کو اعتماد میں لے لیتے. اس میں کیا حرج ہے؟ کیوں نہیں مانی آپ نے حکومت کی یہ تجویز سر؟ اس میں کیا حرج ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر سب کو بریفنگ دے دیں؟ اس میں کیا برائی ہے؟ یہ کسی کا ہم نے گھر یا ہم نے کوئی اپنے دفتر تو نہیں بلایا. اور دوسری بات یہ ہے پارلیمنٹ میں آنے کو آپ کتراتے کیوں ہیں؟ آپ نے تو ہر بدھ کو جواب دینا تھا، کویسچن آر ہونا تھا وزیر اعظم ہاؤس کا. وزیر اعظم نے سائیکل پر آیا کرنا تھا، وہ نہ سائیکل نظر آئی نہ کویسچن آر نظر آیا. سر یہ دیکھیں قومی ایشوز ہیں، اس پہ اگر وزیر اعظم بڑھ کے اپوزیشن سے ہاتھ ملا لیں گے صداقت علی عباسی صاحب، تو کیا کوئی نظریات خطرے میں پڑ جائیں گے؟ خود وزیر اعظم انیشیٹو نہیں لے سکتے؟ یہ ان کا بہانہ بعد میں آیا. پہلے شہباز صاحب سے شاہ صاحب نے رابطہ کیا، شہباز صاحب نے انہوں نے کہا 27 کو کرنا ہے، تو شہباز صاحب نے کہا 27 کو نہ 28 کو کرنا ہے. زرداری صاحب سے بات کی، انہوں نے کہا اچھی بات ہے، ہم کھل کے بات کرنا چاہ رہے ہیں، اس لیے پارٹی کی لیڈرشپ ہو اور ان کیمرہ بریفنگ ہو، پھر ہم واپس جا کے اپنی پارٹیز کو بریف کر لیں گے. دیکھیں نا پارٹی کا لیڈرشپ آ گئی تو پارٹی آ گئی، لیکن ان کے معاملات اور ہیں. وہ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم شاہ محمود قریشی کو آگے کیوں کر دیتے ہیں ہر معاملے میں؟ یہ بات کی بات آئی ہے. پہلے ایگری کرنے کے بعد حکومت کے لیے، ملک کے لیے امبیرسمنٹ کریٹ انہوں نے کی، یہ اس میں نہیں آئے. اب آپ کو پتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ 1 2 اور 1 لو. اچھا وہ آپ کو پتا ہے کیا ہے کہ جی آپ جناب 18ویں ترمیم کے پیچھے آپ کو پتا ہے کہ کیا بہانہ ہے. اور ادھر جو ہم پارلیمنٹ کو اگر پی ایم بریفنگ دے دیتے تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ نہیں ان کی بات مضبوط ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم پارلیمنٹ کو فیس نہیں کر سکتے یا کرنا نہیں چاہتے. فیس کرنے والی بات نہیں ہے، وہ کہتے ہیں مودی جی وہ وزیر اعظم نہیں ہے ان سے فونوں پہ بات کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. یہ وہ وزیر اعظم نہیں ہے. تو کیوں نہیں آتے؟ سن لینا، میں کہنا چاہتا ہوں یہ انہوں نے پہلے بات کر کے اس سے پھرے، اب نیا انہوں نے رکھا ہے. اور شاہ محمود صاحب نے کہا کہ آپ پارلیمنٹ میں کہتے ہیں ہم آپ کے گھروں پہ آنے کے لیے تیار ہیں. ایف اے ٹی ایف نے دیکھا ہے جو عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں اداروں کے اندر کوارڈینیشن ہی نہیں ہے. بلاول صاحب کس کے کہنے پہ بیان دیتے رہے؟ تو جو وہ خدشات کا اظہار کر رہے تھے وہی ایف اے ٹی ایف انڈین جہاز آ کے ماریں گے، اس لیے چھپا کے ہم نے بندے رکھے ہوئے ہیں. جن خدشات کا اظہار بلاول بھٹو کر رہے تھے، آپ دیکھیں ایف اے ٹی ایف نے بھی وہی بات کر دی ہے. تو کیا اب یہ وقت نہیں ہے کہ آپ سب مل کر بیٹھیں، قومی ایشوز کے اوپر اس کا حل نکالیں؟ آپ تو تعاون نہیں کر رہے ہیں. آپ بتائیں کہ آپ اپنے پروپوزل لکھ کے بتائیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں بات کریں دوسرے کے فلور پہ. جی پلیز بات کیجئے. دیکھیں میری بات سنیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب کل عدم تنظیموں کے بیانیہ کو جاری کیا تو یہ کہا گیا کہ یہ مودی کا بیانیہ ہے. تو پھر یہاں جو پی ایم صاحب اس دن بیٹھ کے اور روزانہ جو کرتے ہیں کہ ہم عدم تنظیموں کے خلاف کریک ڈاؤن کریں گے، تو پھر یہ بیانیہ کس کا ہے؟ یہ بھی مودی کا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل ایکشن پلان پہ اگر واقعی موجودہ پی ایم صاحب عمل درآمد چاہتے تھے تو کنسنسس کو ڈیوائیڈ نہ کرتے. جب اس نے up till the crisis of the Pakistan and India، اس وقت جب اس نے پارلیمان کے فلور سے سناب عمر نے کھڑے ہو کے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی فیملی کو یاد کیا تو اس نے اس اتحاد کو توڑا. اور ہم چاہتے ہیں کہ نیشنل ایشوز پہ پاکستان، کیا چاہتے ہیں وزیر اعظم خود فون کریں آپ کے؟ دیکھیں یہ طریقہ ہے
یہ طریقہ ہے اس لیے زد چھوڑ دے نفرت چھوڑ دے. تو ہم چاہتے ہیں نا, تو جب وہ مودی سے ہاتھ ملانا بھی چاہتے ہیں اور بات کرنا بھی چاہتے ہیں اور وہ نہیں چاہتے اور یہ کہتے ہیں کہ میں دیکھیں وہ اپوزیشن لیڈر ہے, آئینی تقاضے پوری کر لیں, وہ اپوزیشن لیڈر ہے, اپوزیشن لیڈر کے ساتھ بیٹھنا اور ہاتھ ملانا ان کا آئینی تقاضا ہے. اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی مرضی سے حکومت چلاؤں تو یہ حکومت یہ ملک اس کا نہیں ہے, یہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام کا ملک ہے. پارس ون لائنر صرف یہ ہاتھ بلانا پڑے گا شہباز شریف صاحب سے اور بلاول بھٹو سے, پانی انہی پولوں کے نیچے سے گزرے گا, نہیں تو کچھ نہیں, اور نہ ترمیم ہوگی نہ نیشنل ایکشن پلان نہ کوئی اور چیز. نمبر بھی پورے نہیں ہوں گے. بلاول صاحب اور شہباز شریف صاحب اور عمران خان صاحب تینوں مل کے ملک کے جو انٹرسٹ ہیں ان سے بڑے نہیں ہیں, آگے بڑھیں. ہاں میں کہتا ہوں بالکل آگے بڑھیں گے. آپ جو چاہتے ہیں نا کہ اس سے بڑے قومی مفاد پہ اپنے کو معاملات سیدھے کریں, وہ نہیں ہوں گے. بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہے گا. عمران خان کی کوئی ایگو ملک سے بڑی نہیں ہے, کوئی ضد ملک سے بڑی. تو اونچے خیالات اور اناد اتنے اونچے نہیں ہونے چاہیے کہ قومی مفاد پیچھے رہ جائے. بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہے گا نیوز بیٹ. اچھا تنگی صاحب, اب ذرا آگے بڑھتے ہیں. بلاول بھٹو کے ٹرین مارچ پہ میں بات کرنا چاہ رہی ہوں, تو وہ کیا اچیو کیا آپ لوگوں نے, کیا وہ توقعات پوری ہوئی ہیں جس کے لیے آپ نے موبلائزیشن کی تھی؟ دیکھیے سیاسی لیڈرز کے اور چیئرمین ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے, اور جب چیئرمین نکلتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ میں جا کے باہر کیا میسج دوں. ایک تو یہ ہے کہ 4 اپریل کو 40واں برسی ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا, دوسرا وہاں پہ وہ اس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں, اور تیسرا یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت نے جو کچھ کر رہے اس ملک کے ساتھ, سندھ کے ساتھ, ان کا اپنا حق نہیں دے رہے, جو ٹیکس کی کلیکشن ہے وہ نہیں دے رہے. تو میں سندھ کارڈ تو اس وقت ہم نے استعمال نہیں کیا تھا جب میرے بی بی کو شہید کیا تھا. سندھ کارڈ اس وقت ہم نے استعمال نہیں کیا تھا جب میرے بھٹو کو شہید کیا تھا. 120 ارب روپے نہیں دے رہے سندھ کے, ہمارا پانی بند کر رہے ہیں, اس لیے احتساب کے لیے ہم عوام کے سامنے تو مقدمہ رکھیں گے نا. اگر دیکھیں اگر وفاقی حکومت سندھ کے عوام کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں تو ہمیں عوام کو باخبر رکھنا ہے, اور وہ ایک چیئرمین پیپلز پارٹی کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹرین مارچ ہمارا دیکھیے جو 4 اپریل کی برسی تھی اس سلسلے میں تھی, اور عوام کو ان حقوق سے باخبر رکھنی تھی جو موجودہ نااہل حکومت ہمارے ساتھ زیادتی عوام کے حقوق اس وقت آپ کو یاد آتے ہیں کچھ خاص موقعوں کے اوپر, جب گھیرا تنگ ہوتا ہے احتساب میں, جب آپ اس طرح کی بات کریں گے تو یہی مطلب لیا جائے گا آپ لیگل فائٹ کریں گے. میرے بھائی نے ابھی کہا کہ ابو بچاؤ تحریک, ابھی میرے بھائی نے کہا کہ یہ پچھلی حکومتیں بھی ہم سے چیخیں نکالتے جیسے ہم نے ان سے چیخیں نکال دی. تو ابھی یہ میں ان سے پوچھتا ہوں, یہ جو فیصلے آ رہے ہیں یہ عدالت کا ہے یا آپ لوگوں کا ہے, یا جو فیصلے آ رہے ہیں تو یہ آپ کی عدالتوں کے اوپر عدم اعتماد ہے یا عدالتوں کا کل اختیار ہے کہ وہ اپنے فیصلے دیں. بھائی صاحب ان کو ذرا رسپونڈ کر دیں اس بات پہ, چونکہ وہ واقعی بلاول بھٹو نے کہا کہ چیخیں تو پی ایم ہاؤس سے سنائی دے رہی ہیں, اور دوسرا بلاول بھٹو نے وہ مشینیں, جادوئی مشینیں ہیں نا حلیمہ باجی کی, وہ بھی مانگی ہیں, تو دے دیں, اچھا ہے, بھلا ہو جائے گا, پھر آپ کو وہ جاری غریب عوام کو دے دیں. بلاول صاحب کا جلسہ جلوس کرنا, ریلی کرنا ان کا سیاسی حق ہے, لیکن میری خواہش ہے وہ پاکستان کے بڑے پرومسنگ لیڈر بن رہے ہیں, اور ان کا وہ ان میں سارا پوٹینشل ہے. وہ اپنی حکومت سیاسی جلسے کی بجائے تھوڑا سا اور آگے ہیں, پنجاب میں ہیں جہاں ان کی پچھلی گورننس کی وجہ سے ان کے لوگوں کی پورے پنجاب میں ضمانتیں ضبط ہوئی ہیں, جہاں سے بھٹو صاحب یہاں سے پرائم منسٹر بنتے تھے, بی بی یہاں سے پرائم منسٹر بنتی تھی. کیا کیا آپ نے پچھلے 5 سالوں میں کہ لوگ آپ کو اب یعنی سینکڑوں میں, جہاں پہ پیپلز پارٹی کے لاکھوں ووٹ نکلتے تھے وہاں سے سینکڑوں ووٹ نکل رہے ہیں. تو سوچیں بلاول کو ضائع نہ کریں, بلاول پاکستان کا مستقبل ہے. سنیں, بلاول پاکستان کا مستقبل ہے. نواز شریف صاحب کے نائل ہونے کے بعد بہت چانس ہے کہ وہ اوپر آئیں. اگر ان کو آپ نے کرپشن کے بیانیے پہ لگا دیا تو پیپلز پارٹی ملکی جماعت تھی یا آپ سندھ رورل کی جماعت بنانا چاہ رہے ہیں. باقی اگر مشین کا جواب دیتے یا نہیں, ہمیں مشین دیں, ہمیں ملک کے جو نظام ہے اس پہ بھروسہ ہے. کسی نے بھی کوئی کرپشن کی ہے, مشینوں میں کی ہے یا وہ فیک اکاؤنٹس میں کی ہے یا رکشے والے کو پیسے دیے یا مردوں کو دیے یا فلودے والے کو دیے, ان سب کا حساب ہونا چاہیے. یا اے ٹی ایم مشین کے کوک کو دیا ہے یا اس کے ڈرائیور کو دیا ہے, لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہماری سندھ کی غریب خواتین کو مشین دے رہے کہ نہیں, بس صرف اتنا. طلال چودھری صاحب مجھے بتائیے کہ بلاول بھٹو نے میاں صاحب کو مبارکباد دی ہے ان کی ضمانت پہ, ساتھ ہی انہوں نے این آر او کے اشارے بھی دے دیے ہیں. کچھ ہلکے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو بیانیہ ہے وہ آپ نے قربان کر دیا ہے, کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ خاموشی کا پھل ملا ہے. تو یہ باتیں کیوں کی جا رہی ہیں ساری؟ بڑے عجیب لوگ ہیں. اچھا این آر او ہے جی یہ
کہ بھئی کوئی گھر کا آدمی ان کا نہیں بچا, ان کی بیٹی, ان کی بہن ہماری مریم نواز وہ جیل میں رہی, اس کے بعد وہ خود میاں صاحب جیل میں, میاں شہباز شریف صاحب رہے, ان کے بیٹے حمزہ شہباز صاحب ابھی تاریخیں بھگت رہے ہیں, سلمان شہباز صاحب, یعنی گھر کا کوئی کیپٹن صفدر سے لے کے آپ نے فرد نہیں چھوڑا. اچھا این آر او, یعنی این آر او کی کھپ جو ہے, یعنی این آر او دے کون رہا ہے؟ یہ تو آمریت کے دور میں ہوتا ہے. جب این آر او کا بازار لگا تھا ہم اس وقت بھی اس کے خلاف تھے. تو گزارش یہ ہے, یہ این آر او ایکچولی مسئلہ یہ ہے, جو این آر او پی ٹی آئی کو ملا تھا وہ وقت ایکسپائری سے پہلے لوگ کینسل ہو گیا ہے. بس انہیں اب اپنا جاتا جاتا وہ نظر آ رہا ہے, کبھی بزدار جاتا نظر آ رہا ہے, کبھی وفاق کی حکومت وہ 4-6 ووٹوں سے بنی ہوئی. اسی لیے آپ کو ریلیف مل گیا ہے کہ آپ نے کہا وقت ختم ہو رہا ہے ان کا. ریلیف ہمیں جو ہے وہ کسی حکومت سے نہیں ملا, اور ریلیف کو ہمیشہ سے آپ دیکھیں نا, ایک بندہ اپنی اپیل کرتا ہے, پہلے ایک عدالت پھر دوسری عدالت, ایک ہم نے سارا پروسیس وہ ہم اس سے گزرے ہیں, اور اس کے بعد آپ کہیں جی یہ این آر او ہے. میرا مطلب ہے یہ وہی این آر او ہے جس کی وجہ سے آپ حکومت میں ہیں, اور این آر او کوئی نہیں ہے. جب آپ بغض اور عناد کی باتیں کر رہے تھے نا, لیکن اس وقت آپ کا نیریٹو ڈیفرنٹ تھا. اب آپ کا نیریٹو کچھ اور, اب خاموشی ہے. اس وقت ایک الیکشن کا دور تھا, اچھا اب الیکشن نہیں ہے, بڑا فرق ہے. اور اس کے بعد دیکھیں نا کس آدمی نے اپنے نیریٹو کو چھوڑا ہے. ہمیں تو ووٹ ہی اس بات پہ ملا ہے, اور ہمیں اس کے بعد بڑا کوشش کی گئی مائنس کرنے کی, نااہلیاں بھی بھگتیں, بہت کچھ بھگتا, لیکن ہم نے نہ اپنا لیڈر بدلا, نہ ہم نے اپنا نعرہ بدلا, نہ ہم نے اپنا نیریٹو بدلا. اور ابھی کس نیریٹو کو لے کے آگے بڑھے گی؟ چونکہ مزاحمت سے تو کام ہوا نہیں نا, تو اب شہباز شریف کا جو مفاہمت ہے وہ ووٹ کو عزت دلا دے گی. یہ بار بار کبھی نہ ہم بڑے دبے الفاظ میں, آپ بھی بڑی خوبصورتی سے پارس کہہ دیتی ہیں کہ وہ نیریٹو شاید شہباز صاحب کا علیحدہ تھا. اچھا علیحدہ تھا, یعنی اس بے گناہ کو جیل بھگتنا پڑی. اگر وہ اپنے بھائی کے ساتھ نہ کھڑا ہوتا تو جیل وہ نہ جاتا, وہ وزیر اعظم ہوتا یا وزیر اعلیٰ پنجاب ہوتا. اور یہ میں حقائق کی بات کر رہا ہوں. اور دوسری بات, ہم اسی جگہ کھڑے ہیں. اور ایک اور بات, ہم پیپلز پارٹی نے ہمارے ساتھ اس طرح اس وقت تعاون نہیں کیا جب ایک فیصلہ کن وقت تھا, مگر اب ہم اس طرح نہیں کریں گے جس طرح انہوں نے کیا تھا. ہم بیسٹ وشز اور ویل وشز جو آپ بلاول کے لیے رکھتے ہیں, ہم دیکھیں گے کہ یہ جو لانگ ان کا جو ٹرین مارچ ہے, اگر ٹرین مارچ پہ یہ مضبوطی سے ٹرین پر کھڑے رہے, اپنے موقع پر کھڑے رہے, تو جب وہ پنجاب داخل ہوگی تو پھر ہم سوچیں گے کہ ہم نے بھی اسے دھکا لگانا ہے یا نہیں. لیکن ہم ان کی اس طرح مخالفت نہیں کریں گے جیسے انہوں نے کی تھی. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان آگے ایک ہی طریقے سے جا سکتا ہے, وہ لوگوں کے ووٹ کے ساتھ, اور ووٹ جس کو ملے حکومت اور اختیار اس کو ملنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. تنگی صاحب کیا خیال ہے کہ اگر اس وقت آپ نے نون لیگ کی بات مان لی ہوتی جو ابھی شکوہ طلال چودھری بھی کر رہے ہیں, تو آپ کو آج یہ دن دیکھنا پڑتا ہے سر؟ اب لگ رہا ہے کہ بلاول بھٹو بھی ڈیسپریٹ ہیں جو انہوں نے میاں صاحب کے حوالے سے ریمارکس دیے این آر او کے. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا اپنا ایک منشور ہے, اپنی ٹائمنگ کو دیکھتے ہیں, اور مسلم لیگ نواز گروپ کا اپنا منشور ہے, اپنا پروگرام ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک الائنس ہوتا ہے اور ایک اپوزیشن ہوتا ہے. اپوزیشن اپنے کسی بھی ایسے موقع پہ آتے ہیں کہ اپوزیشن پھر اپنی جماعت کی پالیسیز کو اور اپنے پروگرام کو دیکھتا ہے. لیکن اس وقت جو اپوزیشن کا رول ہے وہ یہ ہے کہ پارلیمان کے فلور سے وہ موجودہ نااہل حکومت کی اس کردار کی نفی کرے اور عوام کو باخبر رکھے اس حکومت سے. لیکن میاں صاحب کے باہر آنے کے بعد کیا زرداری صاحب کے اندر جانے کے چانسز بڑھ گئے ہیں ایسا لگ رہا ہے؟ دیکھیں زرداری صاحب کے اندر جانے کی, زرداری صاحب کے اندر جانے کی اور بلاول صاحب کے باہر آنے کی, یا میاں صاحب کی, دیکھیں میری بات سنیں, پاکستان پیپلز پارٹی غلام اسحاق خان سے لے کے اس نے عہد بھی لیا تھا, سینیٹر سے پراما نے معافی بھی مانگی تھی, میاں صاحب نے بھی معافی مانگی تھی, اور پھر مسلم لیگ نواز میں ایسی لیڈر ہیں کہ اس نے ایڈمٹ کیا تھا کہ 2008 میں جو زرداری صاحب نے جو نعرہ لگایا تھا کنسنسس کا, اسی وقت ہم نے ان کا ساتھ دینا چاہیے. ایک بات ہے, ویسے بلوچستان حکومت گرانے کا بھی صلہ نہیں ملا. دیکھیں وہاں پہ ہمارے ایم پی نہیں تھا, ہماری مرکزی حکومت نہیں تھی, ہمارے پاس ادارے نہیں تھے. دیکھیں یہ تو اس کے اپنا پروگرام, دیکھیں وہ تو کہہ سکتے ہیں ان کی سوچ ہے, لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری مرکزی حکومت تھی, ہمارے پاس ادارے تھے کہ ہم اس کو ختم کرتے ہیں. اور جب اس صوبے میں اس کے اپنے ایم پی ایس نے عدم اعتماد جانے کا ڈر تو نہیں ہے. دیکھیں میری بات سنیں, اس لیے کہ سو مینی ٹائم زرداری صاحب نے کہا کہ پکڑنے سے, اریسٹ کرنے سے
کوئی فرق نہیں پڑے گا. پیپلز پارٹی اپنے منشور پہ کام کرتا رہے گا. بالکل ٹھیک. آخری صداقت علی دیکھیں پیپلز پارٹی کے زرداری صاحب جس مصیبت میں آج پھنسے ہوئے ہیں ان کو پھنسایا تو نون نے ہے, اس لیے ان کی آپس میں پتہ ہے. اور کبھی کبھی زرداری صاحب بھی سچ بولتے تھے. جب میاں صاحب کے بارے میں کہتے تھے پاناما میں بالکل ٹھیک ہوا, جے آئی ٹی بالکل ٹھیک بنی, انہوں نے وہ الفاظ استعمال کیے جو میں طلال صاحب کے سامنے استعمال نہیں کرنا چاہ رہا, جو میاں صاحب کے بارے میں زرداری صاحب نے 6-8 مہینے پہلے کیے. آج ان دونوں کو یہ گڈ وشز کر رہے ہیں زرداری صاحب کو, زرداری صاحب گڈ وشز کر رہے ہیں میاں صاحب کو. پوری قوم کو پتا ہے کہ ان کا نیریٹو ایک ہی ہے کہ وہ کرپشن بچاؤ. میں ابا بچاؤ نہیں کہہ سکتا, کرپشن بچاؤ, کرپشن بچاؤ مہم ہے. ان کو پتا چل گیا کہ اب ہماری نواز شریف صاحب کی ضمانت ہو گئی ہے, شہباز شریف کا نام ای سی ایل سے باہر آ گیا. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ ان شخصیات کے حوالے سے اب گورنمنٹ کا نیریٹو کہاں کھڑا ہے؟ آپ تو چور ڈاکو سے کم پہ بات ہی نہیں کرتے سر. دیکھیں میاں صاحب کی رحم کی اپیل منظور ہوئی ہے 6 ہفتوں کے لیے. اس کو ضمانت نہ کہیں, ان کی چونکہ ان کو بہت دباؤ ہے, ذہنی دباؤ ہے, اس سے نکالنے کے لیے ان کو عدالت نے باہر بھیجا ہے. نہ ان کی سزا معطل ہوئی ہے, وہ ابھی بھی کنوکٹ یا مجرم ہے اور وہ ان کو یہ سزا, اور آپ کا وہی نیریٹو ہے ابھی بھی ان کے بارے میں, عدالت میں سزا یافتہ ہیں جب تک عدالت ان کو یہ نہ کہے میاں صاحب اس قوم کے سامنے مجرم ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کا. طلال چودھری صاحب پروگرام میں موجود تھے, سینیٹر بیرم منتنگی صاحب اور صداقت علی عباسی صاحب, آپ سب کا بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.